آج ہمارے پاس تاریخ کے اوراق سے ایک بہت ہی غیر معمولی چیز ہے۔ 19 اگست 1916 کے ایک اخبار کا تراشا۔ ذرا سوچیں، پہلی جنگ عظیم چل رہی ہے اور ہندوستان سے ایک برطانوی فوجی افسر لیفٹیننٹ RDH سیمنز ایک مضمون لکھ رہے ہیں، لیکن یہ یورپ کے میدان جنگ پر نہیں ہے۔ اس کا عنوان ہے بھارت میں مگرمچھ کا شکار۔ اور یہی بات اسے اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ یہ صرف ایک شکار کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک طرح کا ٹائم کیپسول ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب دنیا جنگ لڑ رہی تھی تو نوآبادیاتی ہندوستان میں برطانوی راج کی مشینری کیسے چل رہی تھی۔ مطلب یہاں زندگی کی رفتار، ترجیحات، وہ سب کچھ بالکل مختلف تھا۔ تو یہ مضمون شکار سے زیادہ اس دور کی ذہنیت کو سمجھنے کا ایک موقع ہے۔ تو آئیے اسی ذہنیت کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ لیفٹیننٹ سیمنز قصور کیمپ میں ہے اور وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ 10 دن کی چھٹی کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مشن دریائے ستلج پر مگر کا شکار۔ تو 1916 میں اس طرح کے منصوبے کی شروعات کیسے ہوتی تھی؟ لگتا ہے پہلا قدم تو لاجسٹکس کا تھا۔ بالکل۔ اور یہ لاجسٹکس بھی کوئی معمولی نہیں تھے۔ وہ کیسر ہند پل سے کشتیاں کرائے پر لیتے ہیں، جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ انجینئرنگ کا ایک شاندار نمونہ ہے، اور پھر ان کشتیوں کو 50 میل نیچے دریا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اور یہیں ہمیں نوآبادیاتی نظام کی پہلی جھلک ملتی ہے۔ یہ کوئی دو دوست نہیں ہے جو خود ہی سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک پورا نظام ہے۔ انہیں سارجنٹس میس سے خیمے ملتے ہیں، برتن ملتے ہیں، اور خدمت کے لیے 2 بیرر یعنی مقامی ملازم۔ بیرر کا لفظ صرف ایک ملازم نہیں، یہ خود ایک ادارہ تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو ایک برطانوی افسر کی زندگی کو ممکن بناتا تھا۔ صحیح۔ اس کے بغیر شاید یہ نوآبادیاتی زندگی ممکن ہی نہ ہوتی۔ اور پھر ان کا سفر شروع ہوتا ہے، جو خود ایک ایڈونچر سے کم نہیں۔ 24 فروری کو وہ روانہ ہوتے ہیں۔ پہلے اپنی بیٹری کے گھوڑوں اور توپوں کو ٹرین پر چڑھانے میں مدد کرتے ہیں، مطلب فوجی فرائض ابھی ختم نہیں ہوئے۔ اور پھر 4:30 بجے قصور سے فیروز پور کے لیے ٹرین پکڑتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ان کے بیئررز کو خیمے پہلے بھیجنے تھے، لیکن وہ غلطی سے پیچھے رہ گئے۔ اچھا، یہ چھوٹی سی غلطی بھی اس دور کی حقیقت دکھاتی ہے۔ مطلب تمام تر نظام اور منصوبہ بندی کے باوجود انسانی غلطی کی گنجائش تو رہتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکلتا ہے؟ جی، اور وہ حل ایک بہت ہی غیر متوقع ملاقات کی صورت میں آتا ہے۔ فیروز پور اسٹیشن پر ان کی ملاقات نواب آف مامڈوٹ سے ہوتی ہے۔ لیفٹیننٹ سیمنز ان سے پہلے مل چکے تھے، تو نواب صاحب انہیں فوراً اپنے محل میں رات کے کھانے پر بلا لیتے ہیں۔ واہ، اور کیا شاندار انٹری ہے! وہ لکھتے ہیں کہ محل میں کھانا تو بہترین تھا، لیکن وسکی انتہائی خراب تھی، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ایک مشہور انگریزی برانڈ کی تھی۔ کھانے کے بعد بلیئرڈز کا کھیل ہوتا ہے، اور پھر وہ نواب کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے ہیں۔ یہ وسکی والی بات بظاہر تو معمولی لگتی ہے نا؟ لیکن اگر گہرائی میں دیکھیں تو یہ صرف تکبر نہیں، یہ شاید ایک طرح سے شناخت کا بحران بھی ہے۔ ایک برطانوی افسر کے لیے انگریزی برانڈ کی وسکی کا خراب ہونا یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ گھر سے دور ہیں، جہاں چیزیں اصل جیسی نہیں ہیں۔ وہ حاکم تو تھے، لیکن اپنی ثقافت سے کٹے ہوئے بھی تھے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اور بلیئرڈز کا کھیل بھی، یہ ایک ایسی مشترکہ جگہ ہے جہاں ایک برطانوی افسر اور ایک ہندوستانی نواب بظاہر برابر لگتے ہیں، لیکن کیا وہ واقعی برابر تھے؟ صحیح۔ اگلی صبح یہ سفر جاری رہتا ہے۔ نواب صاحب انہیں اپنے 22 پولوں کے گھوڑے دکھاتے ہیں، اور پھر وہ دریا کی طرف 7 میل کا سفر ایک بک بوٹ میں کرتے ہیں، جو ایک قسم کی امریکی بگی تھی۔ راستہ اتنا خراب تھا کہ لیفٹیننٹ لکھتے ہیں، یہ میرے لیے بدقسمتی تھی کہ میں ڈرائیور تھا، یہاں تک کہ ان کی گاڑی ایک کھائی میں بھی پھنس جاتی ہے۔ اتنی ساری منصوبہ بندی، نواب کے ساتھ کھانا، اور آخر میں وہ ایک گڑھے میں پھنس گئے۔ یہ دکھاتا ہے کہ آپ چاہے کتنے ہی بڑے افسر کیوں نہ ہوں، ہندوستان کی سڑکیں سب کو برابر کر دیتی تھیں۔ اور یہی چھوٹی چھوٹی مشکلات تو اصل میں اس مہم جوئی کا حصہ تھیں۔ تو تمام مشکلات کے بعد وہ آخرکار دریا پر پہنچ ہی جاتے ہیں، لیکن ایک اور مسئلہ ان کا منتظر ہے۔ کشتیاں وہاں نہیں ہیں۔ وقت گزارنے کے لیے وہ ٹہلنے لگتے ہیں، اور 100 گز دور ہی ریت کے کنارے انہیں اپنا پہلا شکار نظر آ جاتا ہے۔ اچھا۔
لیفٹیننٹ کا دوست جس نے پہلے کبھی رائفل نہیں چلائی تھی وہ تھوڑا ہچکچاتا ہے تو لیفٹیننٹ سیمنز خود نشانہ لگاتے ہیں 200 گز کے فاصلے سے ایک ہی گولی میں 9 فٹ کا مگرمچھ ڈھیر، اور گولی کی آواز اتنی بلند تھی کہ کشتی والے جو کہیں اور انتظار کر رہے تھے فوراً ان کی طرف آ جاتے ہیں۔ واہ، پہلا دن پہلا شکار۔ جی، مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور مضمون میں اس جانور کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ وہ اسے مگر کہتے ہیں، جو مچھلی کھانے والا مگرمچھ ہے۔ لیفٹیننٹ سیمنز اسے بہت مشکل شکار بتاتے ہیں کیونکہ اس کا صرف ایک ہی کمزور حصہ ہوتا ہے، سر اور کندھوں کے بیچ کی جگہ۔ پانی میں تو صرف اس کی آنکھیں اور نتنے ہی نظر آتے ہیں، تو یہ اسے محض ایک جانور نہیں بلکہ ایک قابل قدر دشمن کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اور اس دشمن پر فتح پانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک معمول بنایا۔ صبح 6 بجے اٹھنا، کچھ دیر پرندوں کا شکار کرنا، پھر بھرپور ناشتہ کر کے 7 بجے کشتیوں میں نکل جانا۔ دوپہر 3 یا 4 بجے تک مگرمچھ کا شکار جاری رہتا، اور اس کے بعد وہ دوسرے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے۔ انہوں نے ایک کولن نامی پرندے کا بھی ذکر کیا ہے جو ان کے مطابق 4 فٹ اونچا تھا۔ یہ کولن کا ذکر بھی ایک دلچسپ معاملہ ہے۔ لیفٹیننٹ اسے پرندہ کہتے ہیں لیکن کولن تو دراصل ایک ایشیائی جنگلی گدھے کا نام ہے۔ تو کیا یہ لیفٹیننٹ کی غلطی تھی یا اس علاقے میں کسی بڑے پرندے کا مقامی نام تھا؟ یہ پرانی تحریروں میں ملنے والی چھوٹی چھوٹی پہیلیاں ہیں، لیکن ان کا یہ روزمرہ کا معمول بہت اہم ہے۔ یہ فوجی زندگی سے ایک وقفہ تو ہے، لیکن اس میں بھی فوجی نظم و ضبط کی جھلک ہے۔ بالکل، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ جی، یہ فطرت کے اندر بھی اپنے اصول قائم کرنے کی کوشش ہے۔ تو اس منظم کوشش کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ صرف کھیل نہیں تھا، اس کے ٹھوس نتائج تھے۔ مضمون کے مطابق انہوں نے صرف 4 دنوں میں 16 مگرمچھ مارے۔ 16؟ جی، ان میں سب سے بڑا 13 فٹ کا تھا، ایک 14 فٹ کا مگرمچھ بھی تھا جسے 4 گولیاں لگیں لیکن وہ پھر بھی بچ نکلا۔ 4 دن میں 16 مگرمچھ؟ آج کے دور میں تو یہ ایک ماحولیاتی تباہی سمجھی جائے گی، لیکن اس وقت کی ذہنیت بالکل مختلف تھی۔ اس دور کی کھیل کی اخلاقیات کا تعلق ٹرافی سے تھا، انعام شکار کی لاش تھی۔ اس 14 فٹ کے مگرمچھ کے بچ نکلنے پر لیفٹیننٹ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ اس کی لاش کچھووں کی خوراک بن گئی۔ ان کے لیے افسوس جانور کی موت کا نہیں بلکہ ٹرافی کے ضائع ہونے کا تھا۔ اور اسی ٹرافی کو حاصل کرنے کی کوشش میں کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے جب یہ کھیل تقریباً جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ لیفٹیننٹ کے دوست نے اپنا پہلا مگرمچھ مارا جب وہ اسے لینے کے لیے کشتی میں دریا عبور کر رہے تھے تو وہ مردہ نظر آنے والا جانور آہستہ آہستہ پانی میں واپس پھسلنے لگا۔ اوہ! وقت ضائع ہوتا دیکھ کر لیفٹیننٹ نے کشتی والوں سے بخشش یعنی انعام کا وعدہ کیا تاکہ وہ جلدی پہنچے۔ اچھا۔ وہ بمشکل اسے پکڑ کر کشتی پر کھینچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ اسے مرا ہوا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اچانک وہ 9 فٹ کا جانور زندہ ہو جاتا ہے۔ جی، ایک دم وہ پلٹتا ہے، اپنا بڑا جبڑا کھولتا ہے جس میں لیفٹیننٹ کے مطابق 100 دانت تھے اور دوست کے ہاتھ پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دانت سوئیوں جیسے تیز تھے۔ خوش قسمتی سے دوست اپنا ہاتھ بر وقت پیچھے کھینچ لیتا ہے اور اسے صرف ایک چھوٹا سا زخم آتا ہے۔ یہ واقعہ تو اس پوری مہم جوئی کے مرکزی خیال کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ یہ فطرت پر قابو پانے کا سنسنی ہے جو نوآبادیاتی ادب کا ایک عام موضوع ہے۔ جانور صرف ایک شکار نہیں ہے، وہ طاقتور ہے، خطرناک ہے، غیر متوقع ہے، اور اسی وجہ سے اس پر فتح حاصل کرنا شکاریوں کے لیے مزید اہم بن جاتا ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک جانور کو مارنا نہیں ہے بلکہ ایک خطرناک دشمن کو شکست دے کر اپنی برتری ثابت کرنا ہے۔ جی، اس ایک لمحے میں اس پورے سفر کا مقصد سمٹ کر آ جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ مضمون ایک مخصوص وقت اور جگہ کی ایک کھڑکی ہے۔ یہ ہمیں ہندوستان میں برطانوی افسروں کی اس دنیا میں لے جاتا ہے جہاں عالمی جنگ کے سائے میں بھی مہم جوئی، نوآبادیاتی نظام کی مراعات اور شکار کا سنسنی سب ایک ساتھ موجود تھے۔ بالکل، اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کہانی مکمل طور پر ایک برطانوی افسر کے نقطۂ نظر سے بیان کی گئی ہے۔ دریائے ستلج کے مناظر، مگرمچھ اور یہاں تک کہ مقامی کردار، بیئرر، کشتی والے، نواب صاحب، یہ سب اس کی مہم جوئی کا پس منظر ہیں۔ صحیح، وہ اس کہانی کے مرکزی کردار ہیں۔ جی، اور باقی سب ان کے تجربے کو مکمل کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ہمیں ان کشتی والوں کے خیالات کبھی معلوم نہیں ہوں گے جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک زخمی مگرمچھ کو کشتی پر کھینچا تھا۔
اور یہ ہمیں ہمارے آخری سوال پر لاتا ہے۔ یہ مضمون 1916 میں شائع ہوا۔ لیفٹیننٹ سیمنز ایک جنگی آفیسر تھے۔ یہ شکار ان کی ڈیوٹی سے 10 دن کی چھٹی تھی۔ یہ اس وقت کی ذہنیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ جنگ عظیم کے بیچ میں ایک فوجی نے یورپ کے میدان جنگ کی بجائے ہندوستان میں مگرمچھ کے شکار کی کہانی گھر بھیجی، اور ایک اخبار نے اسے شائع کرنا مناسب سمجھا۔ یہ ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے کہ جنگ کے دوران خبر کیا سمجھی جاتی تھی اور کس چیز سے فرار یا معمول کا احساس ملتا تھا؟